خوف ہے لوگوں کو اسی مجلس سے، ماتم سے، عزاداری سے. اب اذانوں سے بھی ٹینشن ہو گئی ہے ان کو. ابھی میں ہر احترام کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا، اور نہ کہنے کو تو بہت کچھ. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، آپ خود سوچیں کہ 70، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، 100 سال 70,000 ممبر امام علی کے خلاف. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ اب کچھ کر پاؤ؟ اس وقت تو چلو جو بھی حالات تھے، اب تو حالات ہمارے، اب تو ہم طاقت میں، اب تو تم کچھ نہیں ہے. اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ہماری اذانوں سے، تم اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دو. بھائی تمہیں اگر علی کے نام سے مشکل ہے تو اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دو، نہیں سنو. ویسے بھی رسول خدا خود فرما گئے، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد صلی محمد والے محمد. عزیزان محترم، بہرحال ریوائنڈ تو میں کر نہیں سکتا، لیکن بہرحال بقول شاعر کے ساحل کی آدھی بات ہوا میں بکھر گئی، صاحب نے جلد کار کا شیشہ چڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہوا میں بکھر گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو مشکل یہ ہے کہ کربلا اپنے دامن میں کئی درس لیے بیٹھی ہے. ہر دور میں ہر درس ابھر کے باہر آتا ہے. سب سے بڑا درس کربلا کا یہ ہے کہ اپنی جان کو اپنے امام پر اللہ کی راہ میں فدا کر دو، اور تم جتنا بھی مارو گے یہ مرتے نہیں بلکہ یہ ابھر کے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کربلا ابھر رہی ہے. 70,000 ممبر، 100 سال حضرت علی کے خلاف بولا گیا. 70,000 ممبر اور 100 سال، لیکن آج بھی علی علی ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں تو جہاں پر ممبر بھی ہمارے ہیں، زمانہ بھی ہمارا ہے، تو اب اذان میں برا لگتا ہے. بھائی نہیں سنو، کسی نے کہا ہے سنو، نہیں سنو اور کان میں روئی ڈال لو. علی ولی اللہ تو نہیں روکے گا. زمانہ کوئی اور ہے. اب بہت مشکل ہے. اپنی مشکل پیدا کرو گے، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. یہ نہ ہو کہ تمہاری اذانوں میں بھی علی ولی اللہ آ جائے. ہماری اذانوں کو مت روکو، کہیں تمہاری اذانیں بھی ہماری جیسی نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ پہچانتا ہے کہ اسلام کو بچایا کس نے. کس نے؟ دعوت ذوالعشیرہ کون ہے؟ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ کلمہ رسول نے پڑھا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں اسے تو حضرت ابو طالب حضرت علی نے پڑھا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ کس نے پڑھا؟ حضرت علی نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، یہ کلمہ رسول نے پڑھا ہے. اب سنت رسول ہے جانے محترم، سنت رسول سے پیچھے ہٹو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خوب کس نے رات کو اپنے آپ اپنی جان دے کر رسول کو بچایا؟ جہاں یہ سارے قبیلے جمع ہو گئے کہ مل کے ماریں گے، سب قبیلے مل کے ماریں گے، آئے ہٹایا، کیا دیکھا؟ امامت نبوت میں ضم ہوئی ہے. تو وہاں کون ہے؟
جہاں قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ ہیں لوگ جو اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں سے بیچتے ہیں. اب اسی رات حضرت علی نے تو اپنی مرضی اللہ کو بیچ دی. اب علی کی تو مرضی کوئی ہے ہی نہیں. اب تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اب تم اللہ کے ساتھ مشکل نہ ہوگے. اللہ اکبر. جنگ خیبر، جنگ بدر میں دشمن کہتا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو ہر جگہ علی نظر آیا. اب جاؤ ان کی قبروں کو کاڑو، ان سے پوچھو کہ کس نے جنگ بدر کو جتوایا. جنگ خیبر آپ کے سامنے ہے. یہ اسلام کی چیزیں کچھ چھپی بھی تھوڑی ہیں. یہ کوئی ہم اپنے گھر کی کتابوں سے تھوڑی پڑھتے ہیں چیزوں کو. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ یعنی خود سمجھنا چاہیے. وہ ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہ بہرحال خلفاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے مراجع کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں پیش. کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے بھی صحیح. اپنی صفوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آنے والا ایک ہی ہے. آنے والا ایک ہی ہے. چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ مسیح ہو، کرسچن میں بھی جتنے ہو، آرتھوڈاکس ہو، کیتھولک ہو، جو بھی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے زرتشت ہو، جو بھی ہو، آنے والا ایک ہے. اس ایک کے لیے متحد ہو جاؤ. ہم اس ایک کے لیے متحد ہوتے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کہتے. جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ان کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے. ہمارے مہاراجوں نے کہا کہ احترام کرو، ہم احترام کرتے ہیں. عزیزان محترم، احترام کرنا یعنی رسپیکٹ کرنا، ایکسپٹ کرنا نہیں ہے. کیونکہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو، نہ کسی کا اپنا عقیدہ چھوڑو. ٹھیک ہے، احترام ہے، خوب ضروری ہے. لیکن آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ علی کے مقابلے میں آ رہے ہو. علی کے مقابلے میں جو آیا آج تک بچا ہے. اب اچھا مطلب ہے آپ علی کے مقابلے میں آ رہے ہو تو میں آپ کو تاریخ سے بتاتا ہوں. بہت شوق ہے نا آپ کو سننے کا، تو آپ سنیں. جو احزاب ہے، جنگ خندق، جو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پہ کھودی گئی کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کے باہر ایک خندق کھودی جاتی ہے کہ دشمن انٹر نہ ہو. کیونکہ اب دشمن پوری طاقت سے آ رہا ہے، بہت ساروں کو مل کے، اور ہزاروں کی تک مدینہ کے قریب انہوں نے اپنا ڈال لیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم کود جائیں گے، آ جائیں گے. انہوں نے خندق کھود دی. لیکن پھر بھی وہ اتنا طاقتور تھا، اس نے ایسی چھلانگ ماری اپنے گھوڑے سمیت، وہ آ گیا. اب آ گیا تو سب کامنا شروع ہوگی پبلک کہ کیا ہوگا. اس نے بھی آ کے بولا کہ آؤ، ہے کوئی. مولا علی کھڑے ہوئے. رسول خدا نے کہا نہیں، رک جاؤ. 3 دفعہ اس نے اہانت کی. تیسری دفعہ حضرت علی کو رسول خدا نے جانے دیا. کیوں جانے دیا؟ تاکہ کل کو تاریخ میں کوئی یہ مورخ نہ لکھے کہ ہم بھی جانا چاہتے تھے. ہم بھی جانا، 2 دفعہ چلے جاتے. تیسری دفعہ ہر چیز نہیں، بہت دقیق ہے، بہت پریسائز ہے. ایسا نہیں ہوا کوئی بھی چیز. تو اب آپ دیکھیں کہ آج جو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ یہ ایک حدیث کافی ہے، باقی ضرورت ہی نہیں ہے. جب حضرت علی اٹھے، نکل کر جا رہے تھے، تو رسول خدا کی تمام کتابوں کے اندر، اہل سنت کی ہو، اہل تشیع کی ہو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے، رسول خدا نے کہا کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب پوری انسانیت میں جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا تو کل کے کل ایمان کے مقابلے میں کل کا کل کفر ہوگا. تو پتہ ہی نہیں تم کس کے مقابلے میں آ رہے ہو. یہاں بچا کون آج تک؟ خیبر کتنے 39 ڈیز. بچے بیٹھے ہوئے اردو نہیں آتی آج کل، ہمیں بھی ذرا اچھی نہیں آتی اردو. 39 ڈیز مسلمان لڑتے رہے.
قلعہ فتح نہیں ہوا. کیوں؟ ایک تو دروازہ اتنا بڑا تھا، اوپر جو اندر تھا وہ اتنا مضبوط تھا، نہیں لڑ سکے. اور انہوں نے بھی خندق کھودی ہوئی تھی، قلعے سے پہلے خندق تھی، آگ لگی ہوئی تھی. کیا کرے؟ جب 39 ڈیز کچھ نہیں ہوا تو پھر وہی آیا. جب نظام کائنات کا تاریخ بشریت کو دکھا رہا ہے کہ حیدر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تم اس کو روکو گے؟ اللہ اکبر. آئے پھر امام نے اسی دروازے کو رستہ بنا دیا اکھاڑ کے، وہ مسلمان اسی کو اڑ گئے. وہ کہ جو بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، جب اسے پتا نہیں لگا کہ یہ کون ہے، اس تو نام دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے اسی ماں نے بتایا ہوا تھا کہ کبھی حیدر کے مقابلے میں نہیں آنا. عزیزان محترم، اسلام میرے آپ کے گھر کا دین نہیں، یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے رسول کے گھر بھیجا ہے. جس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اپنی آخری زندگی میں 6 مہینے تک السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، تو اس گھر کے مقابلے میں آئے. وہ زمانہ کوئی اور تھا، اب تو ایک ایک آدمی یہاں پر تیر کھانے کو تیار ہے. اب زمانہ کوئی اور ہو گیا ہے. اب تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ مشین ایسے ہیں تو ٹینک ایسے ہیں تو ہمارے جو چلتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے تو یوں ہے، ایک ٹینک چلتا ہے تو زلزلہ ہے اور اس میں پتہ نہیں 18 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 260 ٹینکوں کو چھوٹے سے گروہ نے 260 ٹینک، جس ٹینک میں صرف جہاں پر وہ پھینکتا ہے گولا اس جگہ پر صرف ضعف ہوتا ہے. ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے اڑائے ٹینک، اور وہیں جا کے لگتا تھا میزائل تمہارا. کہا ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، ہم تو سرنگوں سے باہر آتے تھے اور یہی کہتے تھے یا مہدی ادرکنی، یا مہدی. جس کا امام زندہ ہو، ہمارا تو امام زندہ ہے. اب تم ہماری تو اپنی فوج میں نعرہ حیدری ہے. کیوں؟ فوج کو بھی پتا ہے کامیابی حیدر سے ہی ہے. ابھی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں عزیزان محترم، سب ساری باتیں آپ جانتے، صرف یہ ان کو یہ جن کو تھوڑے کانوں میں غبار آ گیا ہے تھوڑا غبار صحیح کر لیں، ورنہ حیدر کا بیٹا زندہ ہے اور اس کے پاس بھی ذوالفقار ہے اور وہ بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہے.